الحمد لله الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ معزز علماء کرام، محترم خطیب صاحب، اس مسجد کی انتظامیہ کمیٹی، میرے گوجرانوالا شہر مرالی والا کے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج ہم سیرت کے عنوان سے آپ کے علاقے مرالی والا میں 16 اکتوبر سن 2021 بعد نماز مغرب جمع ہے۔ ہمارا جو مسلک ہے وہ کسی بھی اعتبار سے افراط و تفریط سے پاک۔ ہم اپنی طرف سے نہ دین میں کچھ اضافے کے قائل ہیں اور نہ دین میں کچھ کمی کے قائل ہیں، حتیٰ کہ کسی کی تعریف بھی ہو نا
اہل حدیث تعریف کے معاملے میں بڑے بخیل واقع ہوئے ہیں، اور وہ بخیلی اس وجہ سے ہے کہ جتنی تعریف کی اجازت قرآن و حدیث دیتا ہے تو ہم کرتے ہیں، اس سے آگے ہم نہیں جاتے۔ اب اسی کو لوگ بخیلی کہیں، اسی کو لوگ کچھ مرضی کہیں۔ میں نماز پڑھ رہا تھا مغرب کی، آپ کے نوجوان خطیب بڑے جوش میں تھے، حتیٰ کہ میں سچی بات ہے نماز بھی نہیں پڑھائی جا رہی تھی، اسپیکر اتنا زور سے تھا اور کچھ جملے ایسے کان میں پڑ گئے کہ جی چاہتا تھا میں ابھی سلام پھیروں اور بولوں کہ یہ بات غلط ہے۔ بس عجیب اللہ نے ایک مزاج بنایا ہے کہ غلط بات بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ مثلاً آپ سے کہا گیا کہ وہ مہینہ سب سے افضل ہے جس میں اللہ کے رسول آئے، کہا گیا نا، آپ نے سنا، لیکن نبی پاک کہتے ہیں نہیں، آپ کہتے ہیں جو مہینوں کا سردار ہے وہ رمضان ہے۔ پھر آپ نے سنا کہ وہ دن سب سے افضل ہے جس میں اللہ کے رسول آئے۔ میں اگلی بات نہیں کہتا، مجھے بتاؤ آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا دن افضل ہے؟ جی جمعے کا دن۔ پھر آپ کیوں چپ بیٹھے تھے؟ جرأت پیدا کرو نا اپنے اندر جرأت پیدا کرو۔ ہمارے اسٹیج میں اور ایک قبر پرست کے اسٹیج میں فرق ہونا چاہیے۔ آپ کے یہاں سے وہ بات جائے جو قرآن و سنت سے ہے۔ یہی تو وجہ ہے پنجاب، سچی بات ہے میں کافی عرصے سے آتا ہوں اور مجھے دکھ ہوتا ہے یہاں کے حالات دیکھ کر۔ ایک جماعت کو پورا بھنگڑ خانہ بنا دیا گیا، جو آتا ہے جو کہہ کے چلا جاتا ہے۔ کوئی لطیفے سنائے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی کہانیاں سنائے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی جو مرضی کہے تو بھی ٹھیک ہے۔ گھوڑے اور گدھے میں فرق تو کرو اللہ کے بندو، اتنا تو فرق کرو نا۔ آپ جب مسلک اہل حدیث کا نام لیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتاب و سنت کے پیروکار، کتاب و سنت کے دائی، اور کتاب و سنت قرآن و حدیث ہی کا نام ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ میری رائے، اور خاص کر جو نوجوان خطیب ہیں، نئے اس لائن میں آنے والے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ جب نئے آئے ہوتے ہیں تو وہ کسی سنجیدہ اور بڑے علماء کے خطبات پڑھا کریں، کیسٹیں نہ سنا کریں، بڑے علماء کے خطبات پڑھیں جس میں یہ لکھا ہوتا ہے یہ بخاری میں یہ حدیث کہاں ہے، مسلم میں کہاں ہے، پوری بات حوالے کے ساتھ ہوتی ہے تاکہ ان سے غلطی نہ ہو۔ آپ کے پنجاب ہی کے ایک صاحب کراچی میں آئے، کچھ سال پرانی بات ہے، رمضان کا مہینہ تھا، انہوں نے تقریر کی اور تقریر کے اندر ایک مسئلہ بیان کیا کہ یہ جو فطرہ ہے صدقۃ الفطر یہ 50 روپے ہے، جبکہ 3-4 سال پہلے بھی وہ 100 روپے سے کم نہیں تھا، 100 روپے سے کم نہیں تھا، اس نے کہا وہ 50 روپے ہے۔ تقریر کے بعد ظاہر بات ہے اہل حدیث کہاں چھوڑتے ہیں، کراچی والے تو بالکل بھی نہیں چھوڑتے، فوراً سارے گھیر لیا ان لوگوں نے کہ جی آپ نے 50 روپے کس اعتبار سے کہا، آپ وزن بتائیں کہ کتنا وزن فی کس کے حساب سے صدقۃ الفطر ہے۔ اس نے کہا 2.5 کلو۔ بولے 2.5 کلو کے پیسے لگاؤ، اگر 40 روپے کلو بھی اگر لگاؤ آٹا یا گندم، اب تو میرے خیال ہے اس سے زیادہ ہے، تو پھر بھی 2.5 کلو کے 100 روپے بنتے ہیں، آپ نے 50 کس حساب سے بتایا؟
یقین مانیے میں بالکل آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں آپ. اس نے اپنا ہاتھ ایسے ماتھے پہ مارا اور کہا میری مت ماری گئی ہے. میں نے کوئی 20 سال پرانی قاری حفیظ کی کیسٹ آج سنی تھی. اور نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. اب اگر تو 20 سال پرانی کیسٹ سن رہا ہے، اس وقت اگر آٹے کا بھاؤ یا گندم کا بھاؤ کم تھا تو اتنی تو عقل کرنا کہ اب اس بھاؤ کو بڑھا، آج کے حساب سے کر. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نئے جو خطیب ہیں وہ کیسٹوں پہ نہ رہیں، کتابیں پڑھیں، کتابیں پڑھیں اور کتابوں کا مطالعہ کریں، اور کتابوں کا مطالعہ کر کے پھر بات کو بیان کریں. سیرت ہمارے ہاں بھی بیان ہوتی ہے، لوگوں کے ہاں بھی بیان ہوتی ہے. اگر اس میں فرق نہ ہو، وہ بھی کہانیاں ساتھ میں ملائیں. ہم کیا یہ جلسے اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ لوگ خوش ہوں؟ ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو، اور رب کبھی بھی جھوٹ سے راضی نہیں ہوتا، وہ سچ سے راضی ہوتا. یہ باتیں آپ پلے باندھیں، فرق رکھیں. سچی بات ہے، میرا اپنا ذاتی مزاج ربیع الاول میں سیرت کے جلسے کرنے کا میں قائل نہیں. نبی کی تعریف 12 مہینے، یہ تو سدا بہار پودا ہے، سدا بہار. یہ کسی دن کا کسی تہوار کا محتاج نہیں ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا میں تشریف لائے وہ کون سا دن ہے؟ پیر کا دن ہے، سوموار. اور آپ نے افضل الایام جمعے کو کہا ہے. تو آپ نے خود کہا کہ میں جس دن آیا ہوں وہ افضل نہیں ہے، افضل جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن آپ پیدا نہیں ہوئے. تو ظاہر بات ہے رسول اللہ کی بات افضل ہے، آپ کی بات معتبر ہے. بہرحال یہ باتیں کچھ میں نے اصلاح کے طور پر عرض کی. دیکھیے، ایک ہوتا ہے سیرت منانا اور ایک ہوتا ہے سیرت اپنانا. لوگ مناتے ہیں، ہم اپنانے کی دعوت دیتے ہیں. یہ بڑا فرق ہے. لوگ ساری رات جلسے سنتے ہیں، ساری رات. پنجاب کا کلچر ہے، فجر کی اذانوں تک جلسے ہوتے ہیں. جو بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں فجر کی اذانوں تک ہوتی ہیں. اور الا ماشاء اللہ اکثر لوگ پھر فجر کی نماز نہیں پڑھتے، چلے جاتے ہیں. چونکہ ساری رات بیچاروں نے جلسہ سنا ہے تو اب ان کو نیند نے غلبہ کیا ہوتا ہے، جا کے سو جاتے ہیں. ان سے صبح پوچھو رات آپ نے جلسہ سنا، آپ کو کتنے مسئلے پتہ چلے؟ کتنے مسئلے پتہ چلے؟ وہ کہتے ہیں جی مسئلے کا تو پتہ نہیں، مزہ بڑا آیا. خدا کے لیے جلسوں میں مزہ لینا چھوڑ دو، دین سیکھنے کے لیے جلسے میں جایا کرو، اور اسی بندے کو بلایا کرو جو آپ کو دین سکھائے. اگر آپ کو لطیفے ہی سننے ہیں تو کراچی سے عمر شریف کو کبھی بلا لیتے. اب تو خیر وہ بھی چلے گئے، لیکن اور بہت مل جائیں گے آپ کو. اگر لطیفے ہی سننے ہیں، دین سننا ہے، دین سیکھنا ہے، تو آپ جب جلسے کے بعد اٹھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ میری جھولی میں کچھ آیا ہے، میرے پاس کچھ میں نے سیکھا ہے. اور ایسے ہی ادھر سے سنا ادھر سے چلے گئے، جی مزہ بڑھایا. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں. میں نے خطبے کے بعد اردو میں چند اشعار پڑھے، اردو میں چند اشعار پڑھے. آپ لوگوں میں سے میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی، لوگ کہہ رہے تھے سبحان اللہ. وہ سبحان اللہ کس پہ کہہ رہے تھے؟ سر پر، جملوں پر نہیں، سر پر. وہ میرے اشعار دعائیہ تھے. جب دعا کی جاتی ہے تو سبحان اللہ کہتے ہیں یا آمین کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں. مولویوں نے اتنی عادت خراب کر رکھی ہے آپ لوگوں کی، اونچی بولو، ذرا زور سے بولو، ادھر سے بولو، ادھر سے بولو. سبحان اللہ اس کے بغیر وہ چلتے ہی نہیں، گویا یہ پیٹرول ہے ان کا.
میرے بھائی دین کو سمجھو، مولویوں کو بھی سیدھا کرو، مولویوں کو سیدھا کرو۔ صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول ہیں، جب خلیفہ آپ کو بنایا گیا لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں مجھ پر بہت ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، اگر تو میں سیدھا چلوں اور قرآن و سنت کے مطابق حکم کروں تو میری اطاعت کرنا، اگر میں غلط چلوں تو مجھے سیدھا کرنا، غلط چلوں تو مجھے سیدھا کرنا، یعنی میری رہنمائی کرنا، مجھے بتانا۔ مولوی فرشتے نہیں ہوتے، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے بھی بھول ہوتی ہے۔ اب میں سچی بات ہے، کراچی میں آپ نہیں دیکھو گے کسی بھی مسجد کے اندر کہ کوئی داڑھی پہ مشین پھرواتا ہو اور وہ امام مصلی پہ کھڑا ہو، امام بنا ہوا ہو یا ممبر پہ کھڑا ہوا ہو، لیکن پنجاب میں اس چیز کی پرواہ ہی نہیں، داڑھی ہے نہیں ہے، مستقل امام ہے، مستقل خطیب ہے۔ یہ چیزیں پیدا کرو اپنے اندر۔ اہل حدیث کا مطلب ہے کیا، یہ سمجھو۔ اللہ نے آپ کو جو رسول عطا کیا ہے یہ صرف اس امت کا سردار نہیں ہے، جو انبیاء گزر گئے ہیں ان کا بھی سردار ہے، ان کے بھی سردار۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ وہ وقت یاد کرو، وہ پل یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے انبیاء کی روحوں کا اجتماع بلایا، انبیاء کی روحوں کا اجتماع بلا کر رب العالمین نے ان سے ایک سوال کیا، ایک قرارداد ان کے سامنے پیش کی۔ ابھی دنیا نہیں بنی، آسمان نہیں بنا، سورج نہیں بنا، چاند تارے نہیں بنے، عالم ارواح میں اللہ نے تمام انبیاء کی ایک کانفرنس بلائی ہوئی ہے، نبی سارے جمع ہیں۔ اللہ نے ان سے سوال کیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، علم و حکمت سے نوازوں گا، رسالت اور نبوت کا تاج تمہارے سروں پہ سجاؤں گا، تمہیں اپنا نمائندہ بنا کر دنیا میں روانہ کروں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر ہمارا آخری تاجدار آئے گا، آخری تاجدار جس کے سر پہ ہم رسالت اور نبوت کا آخری تاج سجائیں گے، اس کے بعد نبوت کے دروازے ہی بند کر دیں گے۔ وہ آئے گا، اس وقت تمہاری ذمہ داری کیا بنے گی؟ انبیاء کو اللہ نے کہا تمہاری ذمہ داری اس پیغمبر کے آنے کے بعد تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم اس کے ساتھ ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت و تائید بھی کرو گے۔ اس کے آنے کے بعد تمہاری کتابیں، تمہاری شریعتیں بند ہو جائیں گی، ٹھپ ہو جائیں گی، پھر اسی کی شریعت چلے گی، اسی کا حکم چلے گا۔ تم اپنے اپنے دور کے پیغمبر تو ضرور کہلاؤ گے، مگر اس کے آنے کے بعد تمہاری نبوتیں منسوخ ہو جائیں گی، تمہاری کتابیں منسوخ ہو جائیں گی، یہ سابقہ کتابیں کہلائیں گی۔ قرآن مجید کے آنے کے بعد لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ،
یہ قرارداد اللہ نے انبیاء کے سامنے رکھنے کے بعد ان سے سوال کیا۔ جس طرح آج کوئی قرارداد پیش کرتا ہے پھر پوچھتا ہے میاں اگر منظور ہے تو ہاتھ کھڑا کرو، اللہ نے اسی طرح انبیاء سے ایک سوال کیا، قال اقررتم، ارے کیا تم نے یہ قرارداد مان لی، میری یہ بات تم تسلیم کرتے ہو کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے قالوا اقررنا، سب نے کہا الہ العالمین ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، اے انبیاء کی جماعت تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں کہ آج دنیا بننے سے پہلے یہ فیصلہ ہو چکا، جہاں آمنہ کا لال ہوگا وہاں کوئی اور امام بن نہیں سکے گا۔ ساری دنیا کو اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دے دیا، یہ آخری تاجدار، یہ آخری سردار، ہم نے اس کو وہ رتبہ عطا کیا ہے۔ اللہ کے حبیب نے خود فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تمہارے اندر موسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ ہو کر کے آ جائیں، حالانکہ وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، صاحب تورات پیغمبر ہے، اللہ نے تورات کو اس پر موسیٰ علیہ السلام پر اتارا۔ بلکہ بخاری کی روایت ہے ایک موقع پر اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے فرمایا جب اللہ نے آپ کو یہ نہیں بتلایا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑا رتبہ آپ کا ہے، اس وقت اللہ کے حبیب نے صحابہ سے کہا مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دیا کرو، مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دیا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن جب میں سب سے پہلے قیامت والے دن اٹھوں گا، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور دنیا پھر سے قبروں سے نکلے گی، فرمایا سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی، سب سے پہلے میں اٹھوں گا، لیکن میں اٹھتے ہی دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا مجھ کو موسیٰ پر فضیلت نہ دو، لیکن جب اللہ نے آپ کے مرتبے کو آپ پر واضح کر دیا تب آپ نے اعلان فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، اے دنیا والو اللہ نے جتنی آدم علیہ السلام کی اولاد بنائی ہے میں سب سے زیادہ رتبے والا اس اولاد میں، سب سے زیادہ مرتبے والا انا سید ولد آدم، میں پوری آدمیت کا سردار ہوں، ولا فخر، اور یہ فخر کی بات نہیں، اظہار حقیقت کے طور پر ایسا کہہ رہا ہوں۔ آپ نے دنیا پر واضح فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم تورات کا ایک صفحہ لے کر کے اللہ کے رسول کے سامنے آئے، پڑھنے لگے، اللہ کے رسول غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، ایک رنگ آتا ہے ایک جاتا ہے۔ حضرت عمر کو جب پتہ چلا فوراً ورق کو ایک طرف رکھا اور کہا رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر، آپ کے رسول ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، میں تو صرف تصدیق کے لیے آیا تھا۔ اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اے عمر تو تورات کا ایک صفحہ لے کر کے مجھ سے تصدیقیں کرتا پھر رہا ہے، لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر کے آ جائیں،
موسیٰ علیہ السلام جس پر یہ تورات اللہ نے اتاری ہے، اگر وہ بھی آج زندہ ہو کر کے آ جائیں، ما وسعہ الا اتباعی، اور وہ جنت میں جانا چاہیں، انہیں بھی میری سنت کے در کے سوا کوئی در نہیں ملے گا۔ اللہ کا سچا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی جنت میں جانے کے لیے میری سنت کے محتاج ہیں۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، السنت کا سفینۃ نوح من رکب فقد نجا ومن لم یرکب فقد غرق۔ سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کے جیسی ہے، جو سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے سنت کی۔ تو اللہ کے رسول نے ہر بات کو واضح فرمایا کہ میری حیثیت کیا ہے۔ تو جس ہستی کی سچی تعریفیں اتنی بھری پڑی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے بارے میں جھوٹ بولنے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سچی تعریفوں سے بھری ہوئی۔ آپ لوگوں کی نعتیں سنتے ہو، سر دھنتے ہو، یقین مانیے پورا قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت۔ کون سا پارہ، کون سی صورت ایسی ہے جس میں پیغمبر علیہ السلام کی تعریف نہ ہو؟ بس صرف یہی فرق ہے نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور وہ لوگوں کا کلام ہے، اور پھر لوگوں کے کلام بھی شرک سے بھی بھرپور ہوتے، شرک سے بھرے ہوئے ہوتے۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے دین کو بڑا آسان بنایا ہے، لیکن علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین آسان ہے رسول اللہ کی زبان اقدس پر۔ اگر آپ کی زبان مبارک سے دین کو سیکھو گے تو دین آسان ہے۔ اگر کسی پر ڈالو گے اس کا فتویٰ، اس کا فتویٰ، اس کا فتویٰ، تو پھر دین جیسی مشکل چیز کوئی نہیں، دین جیسی پھر مشکل چیز کوئی نہیں۔ دین کو آپ اللہ کے رسول کی زبان سے سیکھو۔ اور قرآن بھی اللہ خود قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو تمہارے سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے، کوئی ہے سمجھنے والا؟ اب ہمیں ایک ہی عذر ہے، ایک عذر کہ جی قرآن تو عربی میں ہے، ہم تو پنجابی ہیں، ہماری زبان اردو ہے، ہماری زبان سندھی ہے، بلوچی ہے، پشتو ہے، پنجابی ہے، قرآن عربی میں ہم کیسے سمجھیں اس کو؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ آپ کا بیٹا امریکہ چلا جائے اور پہلے تو وہ فون وون کرتا رہا، پھر فون بھی بند کر دی، میسج آنا بھی بند ہو گیا، خط آنا بھی بند ہو گیا۔ 6 مہینے، 7 مہینے، 8 مہینے، سال گزر گئے۔ آپ روز ڈاکیے سے پوچھتے ہیں بھی میرے کوئی بیٹے کی چٹھی آئی ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں جنید بھائی، اگر آئے گی تو میں خود دروازہ بجا کر آپ کو دوں گا، ابھی آئی نہیں کوئی چٹھی۔ آپ کو راتوں کو نیند نہیں آتی کہ پتہ نہیں میرے بیٹے کا کیا بنا ہوگا، کس حال میں ہے، فون کیوں بند ہو گیا، خط آنا کیوں بند ہو گیا، اپنی خیریت سے بھی کیوں آگاہ نہیں کرتا۔ ماں الگ پریشان ہے، ابا الگ پریشان ہے۔ دوپہر کا وقت آپ نے دسترخوان لگایا، بیگم نے کھانا پکایا، ٹیبل پہ لگا دی، آپ بھی بیٹھ گئے۔ ابھی آپ نے پہلا نوالا توڑا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ جنید میاں، جس چٹھی کا آپ کو انتظار تھا وہ چٹھی آ گئی۔ اب ایمانداری سے بتائیے، آپ پوسٹ مین سے کیا کہیں گے؟ بھائی رکو، میں ابھی کھانا کھانے بیٹھا ہوں، کھانا کھا لوں پھر میں تم سے چٹھی لیتا ہوں، ایسا کہیں گے؟ یقین مانیے نوالا حلق سے نیچے نہیں اترے گا، آپ کھانا چھوڑ کے بھاگیں گے، چٹھی لے آئیں گے۔
اور اسی وقت آپ کھولیں گے۔ آپ نے کھولا، اب بیٹا ظاہر بات ہے اتنے عرصے سے امریکہ میں ہے تو اب وہ چٹھی اردو میں تو نہیں لکھے گا نا، اس نے انگریزی میں ایک چٹھی لکھی، اور آپ اردو اور پنجابی کے سوا کوئی زبان نہیں جانتے۔ اب آپ بیگم سے کیا کہیں گے کہ اس بے وقوف نے دیکھو انگلش میں چٹھی ماری، لکھ ماری، اس کو پتہ ہے کہ ابا کو انگریزی نہیں آتی، پھر بھی انگریزی میں لکھا ہے، جاؤ اس کو تندور میں ڈال دو، ایسا بولیں گے آپ؟ نہیں۔ کیا بولیں گے؟ کیا کریں گے؟ اس چٹھی کے ساتھ کیا سلوک کریں گے آپ؟ مرالی والے اتنا تو بتا ہی سکتے ہیں نا میرا خیال ہے، کیا سلوک کریں گے؟ ہاں، کسی اسکول ٹیچر کو ڈھونڈیں گے، انگلش ماسٹر کو ڈھونڈیں گے، جو بچے کو ٹیوشن پڑھانا آتا ہے اس کو پکڑیں گے کہ بھائی یار جلدی سے بتاؤ ہمارا بیٹا خیریت سے تو ہے نا۔ آپ کسی سے پوچھیں گے، ترجمہ کرائیں گے، لیکن اس لیے کرائیں گے کہ میرے بیٹے کی چٹھی ہے، رب سے تو گویا ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ 1400 سال سے اس کی چٹھی بندوں کے نام آئی ہے، اور یہ 1400 سال سے انتظار کر رہی ہے کہ کوئی مجھے پڑھے، کوئی مجھے سمجھے، لیکن ہمارے پاس ایک ہی عذر ہے کہ ہم ضرور پڑھتے مگر تیری تو زبان ہی وہ ہے جو ہم نہیں جانتے۔ تیرے بیٹے کی چٹھی کی زبان بھی تو وہ تھی نا جو تو نہیں جانتا تھا، وہ بھی تو آخر پڑھایا نا۔ میرے بھائیوں، قرآن کو پڑھو، قرآن دلوں کے زنگ اتارتا ہے، بچوں کو پڑھاؤ۔ قرآن پڑھنے والے بچے آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنیں گے، صدقہ جاریہ بنیں گے۔ ٹھیک ہے آپ کہ اگر 10-12 بچے ہیں، میں نہیں کہتا سب کو مولوی بناؤ، کسی کو ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، پروفیسر بھی بناؤ، لیکن 1-2 بچے مولوی بھی بناؤ۔ کوئی ایک بچہ تو ایسا ہو نا کہ ہم جب مر جائیں تو پیچھے مسجد میں بیٹھا رو رو کر کہہ رہا ہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، ان پر ایسی رحمت فرما جیسے میرے بچپنے میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا۔ کوئی ایک تو ہو ایسے۔ پھر ہم جب مرے نا، ہمارے پیچھے ہمارا جنازہ پڑھانے والے ہمارے بچوں میں سے کوئی بچہ، یقین مانیے جو بیٹا والد کے لیے جنازے میں جس رقت قلبی کے ساتھ دعائیں کرے گا، وہ مسجد کا امام کتنا بھی آپ کا دوست کیوں نہ ہو، وہ رقت وہاں پیدا ہی نہیں ہو سکتی، پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 96 میں والد صاحب فوت ہوئے۔ اب مولوی لوگ ہیں، سینکڑوں جنازے پڑھائے، جنازے پڑھے بھی، پیچھے بھی پڑھے، امام بن کے بھی پڑھائے، لیکن یقین مانیے کسی جنازے میں وہ رقت پیدا نہیں ہوئی جو والد صاحب کے جنازے میں تھی۔ اور یہ حقیقت، یہ حقیقت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے جنازے پڑھتے تو یہ کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے جنازے پڑھتے، حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں مولوی سچی بات ہے، یہ بھی آخری حق میت کا ہوتا ہے، آخری حق کہ آپ جنازے میں دعا کے ساتھ اس میت کو رخصت کریں۔ مولوی یہ حق بھی ادا نہیں کرتے، یہ حق بھی ادا نہیں کرتے۔ رسول اللہ جنازہ پڑھا رہے ہیں، عوف بن مالک کہتے ہیں میں پہلی صف میں جنازے میں کھڑا ہوں، اور میں نے اس جنازے میں 2 کام کیے، جنازے کے اندر 2 کام کیے۔ ایک کام یہ کیا کہ جب اللہ کے رسول جنازہ پڑھا رہے تھے
اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ وآلا خیرا من آلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنت الفردوس۔ اے اللہ، دنیا میں جو تو نے اس کو گھر دے رکھا تھا اس سے بہتر گھر اسے عطا کر۔ دنیا میں جو تو نے اس کا جوڑا بنا رکھا تھا اب جنتوں میں اس سے بہتر جوڑا اسے عطا کر۔ اس کی خطاؤں کو معاف فرما، جنت الفردوس میں داخل فرما۔ حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں میں نے جنازے میں کھڑے کھڑے پہلا کام تو یہ کیا، حفظت من دعائہ، اللہ کے رسول دعائیں پڑھتے جاتے تھے، میں سن کے یاد کرتا جاتا تھا، سن کے یاد کرتا جاتا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول نے جنازہ جاری پڑھایا، جاری جنازہ پڑھایا، اور صحابی جنازے کے اندر دعا کو یاد کر رہا ہے۔ اور دوسری بات کہ میں نے جنازے میں یہ تمنا کی کاش اس میت کی جگہ میری میت ہوتی اور اللہ کے رسول یہ دعائیں میرے لیے کرتے۔ یہ تمنا کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آدمی کو آخرت کی فکر ہو، اسے فکر ہو کہ میں نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے، اور میں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور لوگ جس طرح آج ہم اس میت کو مٹی میں ڈال کے آ رہے ہیں، کل کو لوگ مجھے بھی اسی طرح مٹی میں ڈال کے چلے جائیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ جو جنازوں میں قبر پہ لوگ چلو بھر کے ڈال رہے ہوتے ہیں، 3 چلو ڈالتے ہیں، یہ بھی شرعی رسم ہے۔ 3 چلو ہر کوئی تقریباً جو قریب کھڑے ہوتے ہیں مٹی ڈالتے ہیں۔ حالانکہ جس نے قبر کھودی ہے وہ ساری مٹی وہ ڈال سکتا ہے، شریعت نے ہم سے ڈلوائی تاکہ میت کو یہ پتہ چلے کہ آج تیرا بیٹا ہے یا باپ ہے یا دوست ہے، آج تجھ پہ اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کے جا رہا ہے۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، انہو لیسمع قرع نعالہم، اور ایک روایت میں معروف ہے اور ایک روایت میں مجہول ہے، یسمعو کے ساتھ بھی ہے، یسمعو کے ساتھ بھی ہے، قرع نعالہم، کہ جب لوگ اسے مٹی میں دفن کر کے لوٹتے ہیں تو مردہ لوٹنے والوں کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، آنے والوں کی نہیں، لوٹنے والوں کی سنتا ہے۔ اللہ اسے یہ بات دکھاتا ہے کہ دیکھ، تو جن کو اپنا سمجھتا تھا نا، آج کوئی تیرا نہیں ہے، سارے جا رہے ہیں، سارے جا رہے ہیں۔ یہ فکر کرو، آپ اندازہ لگاؤ، اللہ کے رسول نے صحابہ کی ایسی تربیت کی، ایسی تربیت کی کہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ جنت کیسے ملے گی۔ اہل حدیثوں، آپ نے بس رفع الیدین کر لی، ہاتھ سینے پہ باندھ لیے اور آمین زور سے کہہ دی، اور آپ سمجھتے ہم نے بڑا تیر مارا اور ہمیں جنت میں جانے سے کون روکتا ہے؟ نہ ہمارا اخلاق ہے، کیا یہ رسول اللہ والا اخلاق ہے ہمارا؟ ایک دوسرے کا احترام تک ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ اللہ کے رسول نے تو یہ کبھی نہیں سکھلایا صحابہ کرام۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی جس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ واللہ انی لا احبک یا معاذ، کہ اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول نے حضرت معاذ سے کہا۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی اللہ کے رسول سے کہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اگر اللہ کا رسول کسی کو کہے کہ اللہ کی قسم میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے وہ کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہوگی، وہ معمولی آدمی نہیں ہوگا۔ یہ معاذ جس سے اللہ کا رسول محبت کرتا ہے، اس کے جنت میں جانے میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے؟ نہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں
اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں ایک سوال ہے، ہے اسکمتنی و امرضتنی و اسغنتنی، جس نے مجھے بیمار کر دیا، بوجھل کر دیا، بوڑھا کر دیا، اس سوال نے مجھے اندر گھن کی طرح کھا رہا ہے، مجھے کھوکھلا کر دیا۔ آپ نے فرمایا معاذ، ایسی کیا بات، ایسی کیا بات؟ عرض کی اللہ کے رسول، میں دن رات ایک ہی بات سوچتا ہوں کہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے حبیب مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ میں کروں اور اللہ مجھے جنت دے دے۔ مجھے بتاؤ حضرت معاذ کو جنت میں جانے سے کیا رکاوٹ تھی؟ وہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ کی امامت میں نماز پڑھتا ہے، رسول اللہ کے جھنڈے تلے جہاد کرتا ہے، رسول اللہ کی اقتداء میں ساری نمازیں پڑھتا ہے، پھر بھی فکر ہے کہ جنت کیسے ملے گی۔ آپ تو صرف رفع الیدین کر کے خوش ہیں، یہ کام تو وہ سارے صحابہ کرتے تھے، سارے صحابہ ہاتھ سینے پر باندھتے تھے، سارے صحابہ رفع الیدین کرتے تھے، یہ سارے عمل ان کے پاس تھے۔ اس کے باوجود آپ دیکھو، جس کو آپ جلسے کرتے اور کانفرنس سے کرتے اور بڑے بڑے نام لکھتے ہو، امام اعظم محمد الرسول اللہ، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے آپ کے امام اعظم کا طریقہ کیا ہے، سنت کیا ہے، آپ کا اخلاق کیا ہے؟ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، راستے میں ایک بوڑھی کھڑی ہے عورت، اور اس کے برابر میں گٹھلی رکھی ہوئی ہے سامان کی۔ آپ نے پوچھا اماں کیوں کھڑی ہو؟ کہا بیٹا کیا بتاؤں، بس میں مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، فلانی بستی میں جانا چاہ رہی ہوں، سوری مدینہ نہیں تھا، مکہ تھا، مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، فلاں بستی میں جانا چاہ رہی ہوں، اور یہ گٹھلی ہے میرا ساز و سامان ہے، مجھ سے اٹھ نہیں رہا، میں بوڑھی ہوں۔ آپ نے فرمایا اماں اگر کہو تو میں پہنچا دوں؟ بولے بیٹا پہنچا دوں۔ رسول اللہ نے اس کی گٹھلی سر پہ اٹھا لی، جا رہے ہیں، راستے میں آپ نے پوچھا کہ آپ یہ شہر کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا بیٹا کیا بتاؤں، یہاں ایک شخص آیا ہے، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگوں کو نعوذ باللہ گمراہ کر رہا ہے، باپ دادا کے دین سے ہٹا رہا ہے، اور وہ کوئی نیا دین لایا ہے، اسے سچ کہتا ہے، باقی سب کو غلط کہتا ہے۔ اس کے شر سے بچنے کے لیے میں یہ شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب ایمانداری سے بتائیے اگر ہم ہوتے اس وقت ہم کیا کرتے؟ میرے ذہن میں تو یہ آ رہا ہے کہ ہم وہ گٹھلی اسی پہ مارتے، اس بوڑھی پہ مارتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے گئے، سنتے گئے۔ جب اس کی گٹھلی اتاری، آپ نے کہا اچھا اماں میں جا رہا ہوں۔ کہا بیٹا آپ نام تو بتاؤ۔ کہا اگر میں نام بتاؤں گا تو تمہیں تکلیف ہو، آپ اس کو اتنا دکھ بھی دینا پسند نہیں کرتے، نام بتاؤں گا تو تمہیں تکلیف ہوگی۔ ارے بیٹا کیوں تکلیف ہوگی، آپ تو اتنے اچھے ہو، آپ تو اتنے اچھے ہو، کاش کہ جس شخص کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شر سے بچنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک میں نے وہ بستی چھوڑی ہے، کاش کہ وہ تیرے جیسا ہوتا۔ آپ نے فرمایا اماں میں وہی محمد ہوں، وہی محمد ہوں۔ اس کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں سارا راستہ اس کو برا بھلا کہتی آئی اور اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا اور الٹا میرا بوجھ اٹھائے رکھا۔ اہل حدیثوں یہ باتیں کس کے لیے ہیں؟ کون اپنائے گا؟ جن کو آپ مشرک کہتے ہو، بدعتی کہتے ہو،
سچی بات ہے، ان لوگوں کے اخلاق میں دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اگر ہمارا عقیدہ ان لوگوں کو مل جائے نا، یہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اور اگر ان کا اخلاق ہمیں مل جائے تو انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے۔ تو ایسا کیوں نہیں کرتے، عقیدے کے ساتھ اپنا اخلاق بھی بہتر کریں۔ جب سیرت کو اپنانا ہی نہیں ہے تو سیرت کے جلسے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ سیرت کے جلسے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں رسول اللہ کی زندگی کا رس آ جائے، آپ کی زندگی کی جو چاشنی ہے وہ آپ کی زندگی میں آ جائے، یہ مزہ ہے۔ اگر یہ نہیں آتی تو یقین مانو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ صرف رفع الیدین نجات کا باعث نہیں ہے۔ اللہ بہت ساری باتیں دیکھتا ہے، ناراض ہوتا ہے، چھوٹی بات پہ بھی پکڑ لیتا ہے۔ آپ کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے رتبے والے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان لی خمسۃ اسماء انا محمد وانا احمد، اللہ نے میرے 5 نام رکھے ہیں، میں تعریف کیا گیا محمد ہوں، وانا احمد، اور ایسا ہستی اللہ رب العالمین نے مجھے ایسی ہستی بنایا، اللہ کی تعریفیں کرتے کرتے میں تھکتا نہیں ہوں، وانا الماحی، اور میرا نام اللہ نے ماہی رکھا، مٹانے والا، کفر کو مٹانے والا، شرک کو مٹانے والا، بے دینی کو مٹانے والا، وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا نام اللہ نے حاشر اکٹھا کرنے والا، جمع کرنے والا رکھا، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا قبروں سے نکلے گی، میں بھی قبر سے نکلوں گا، ساری دنیا میرے قدموں کے نشان پہ پیچھے چلتی چلی آئے گی، میں ان کو میدان محشر میں لے کر جاؤں گا۔ ارے اس وقت بھی تو اللہ کے رسول کے پیچھے چل کر آؤ گے، آج سے کیوں نہیں چلتے؟ آج سے عادت بنا لیجئے، آپ دنیا میں بھی سردار ہیں، آخرت میں بھی آپ سردار ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت والے دن ساری دنیا ماری ماری پھرتی ہوئی اللہ رب العالمین کے پاس آئے گی، اور اس بات پہ نہیں آئے گی کہ اے اللہ ہمیں جنت میں ڈال دے، اس لیے آئے گی نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، قاری خلیل الرحمان جوید صاحب۔ اس لیے آئے گی ساری دنیا، اللہ آج ناراض ہے، کائنات کا مالک ناراض ہے، حساب نہیں لیتا، ساری دنیا انتظار میں کھڑی ہے، اللہ حساب ہی نہیں لیتا۔ دنیا اس لیے ماری ماری پھر رہی ہے، اللہ سے کہو کہ حساب لے، کوئی پیغمبر یہ جرت نہیں کر رہا، اللہ سے کون کہے حساب لے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ساری دنیا میرے پاس آئے گی، میں رب العالمین کے حضور سر سجدے میں ڈالوں گا، سجدے میں سر ڈال کر اللہ سے وہ دعائیں کروں گا جو اللہ رب العالمین قیامت والے دن میرے دل و دماغ میں ڈالے گا، میری زبان پہ جاری کرے گا، میں وہ دعائیں رب العالمین کے حضور کروں گا، میں دعائیں کرتا رہوں گا، دعائیں کرتا رہوں گا، حتیٰ کہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں ایک تلاطم برپا ہوگا، اللہ رب العالمین کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے حبیب اپنا سر اٹھائیے،
دامن پھیلائیے جھولیاں بھر دی جائیں گی، سوال کیجئے نوازا جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین کہے گا حبیب آج جو دل چاہتا ہے مانگیے، اس لیے کہ آج اس پوری کی پوری کائنات میں، اس پوری کی پوری کائنات میں آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ پھر اللہ کے رسول مانگیں گے، امت کی بھلائی مانگیں گے، امت کی خیر مانگیں گے، ایسا خیر کا دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اس ہستی کے نقش قدم کو اپنائیے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب نے قرآن پاک میں فرمایا، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے مشعل راہ ہے، بہترین نمونہ ہے، اندھیروں کو چھانٹنے کے لیے روشنی ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو مشعل راہ بناؤ، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ، خود کو بھی اس راہ پر لاؤ، اپنے بچوں کو بھی اس راہ پر لاؤ۔ میرے بھائی، آپ کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وہ شان عطا کی۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین نے مجھے کئی باتیں ایسی عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی تھی۔ آپ نے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ رب العالمین نے مجھے روب جیسی نعمت سے نوازا۔ دشمن مسیرت شہر، ایک مہینے کی مسافت پر میرا دشمن ہوتا ہے، اللہ میرا روب اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ ایک مہینے کی مسافت پر میرا روب اس کے دل میں آتا ہے، وہ وہیں سے تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ اور ایک فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر تھے ان کی عبادت کے لیے یہ ضروری ہوتا تھا کہ وہ مسجد میں یا ان کا جو بھی عبادت گاہ تھی، کلیسا تھا، گرجا تھا، وہ اس میں جا کے عبادت کرے۔ لیکن فرمایا اللہ نے میرے لیے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری کی پوری زمین اللہ نے میرے لیے مسجد بنا دی، پوری زمین مسجد بنا دی۔ آپ کسی کو یہ عذر نہیں ہے کہ میں جنگل میں ہوں، میں پہاڑ میں ہوں، میں کسی ایسی جگہ پر ہوں، میں یہاں تو مسجد نہیں، نماز کیسے پڑھوں؟ فرمایا وہی جگہ تیرے لیے مسجد ہے، نماز پڑھ۔ اور ایک اس میں لطیف اشارہ یہ بھی ہے کہ آپ نے جب پوری زمین کو مسجد کہا نا، اس میں ایک باریک اشارہ ہے۔ وہ اشارہ یہ ہے مسجد کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ ہندوؤں کی، سکھوں کی، یہودیوں کی یا عیسائیوں کی؟ مسلمانوں کی۔ گویا اللہ کے حبیب نے یہ اشارہ دے دیا کہ پوری زمین ہے ہی مسلمانوں کی۔ دوسرے اگر مسلمان بن کے رہیں گے تو ٹھیک، ورنہ ذمی بن کے رہیں گے۔ یہ زمین پوری مسلمانوں کی۔ اور اسی کو اقبال نے اپنے الفاظ میں کہا چین و عرب ہمارا، یہ ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم سب، یہ سارا جہاں ہمارا۔ وہ غالباً اسی روایت کا، اسی حدیث کا ترجمہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تو آپ کو پوری دنیا دینے پر تلا ہوا ہے، اور آپ ایک مرالی والا لے کر خوش ہو گئے۔ اللہ تو پوری دنیا کا مالک بنا رہا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد، اپنا امام، اپنا رہبر مان کر اب چلے۔ آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے کسی پیغمبر پر مال غنیمت حلال نہیں تھا، اللہ نے میرے لیے احلت لی المغانم، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ جو جنگوں کے وقت دشمن مال چھوڑ جاتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہوتا ہے، میرے لیے حلال ہے۔ آپ کو کئی خصوصیات اللہ نے دی۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے کہا میں جس طرح تمہیں آگے سے دیکھتا ہوں ایسے میں تمہیں پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ یہ نبی پاک کی خصوصیات ہے، لیکن جتنی خصوصیات حدیث میں آئی ہیں اتنی ہی رکھی جائے۔ دن جمعے کا افضل ہے،
مہینہ رمضان کا افضل ہے، رات لیلۃ القدر کی افضل ہے، اور اس میں سے کوئی دن، کوئی رات، کوئی مہینہ رسول اللہ کی پیدائش کا نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور اس میں کوئی تنقیص کا پہلو نہیں ہے، یہ کوئی توہین نہیں ہے۔ جب اللہ کے حبیب نے خود واضح فرمایا ان باتوں کو کہ دن کون سا افضل ہے، رات کون سی افضل ہے، مہینہ کون سا افضل ہے۔ میں بہت ساری جگہوں پہ میں نے سنا ہے خطیب تقریر کر رہے ہوتے ہیں، حامیم دیاں زلفاں والا، یاسین دیاں سحریاں والا، وضحا دے چہرے والا۔ یہ قرآن کی کس آیت کا مفہوم ہے؟ وضحا کا مفہوم کس مفسر نے لیا ہے کہ یہ قرآن کا چہرہ ہے، یہ نبی کا چہرہ ہے؟ واللیل سے مراد نبی کی زلفیں ہیں، کس نے مراد لی؟ میرے بھائی، ہمیں مشرکانہ روش میں نہیں جانا ہے۔ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہو، سمجھدار ہو، اپنے مسلک کو سمجھو، دین کو سمجھو، اصل دین کیا ہے۔ بہرحال میں نے جو کچھ آج بیان کیا، میں نے بس اپنا درد دل بیان کیا، اور جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر بھی رکھتی ہے انشاءاللہ۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، چونکہ یہ باتیں میں نے دل سے کی ہیں تو یقیناً آپ کے دل میں اتریں گی، اور صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہم نے رات 1 گھنٹے میں کچھ حاصل کیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہو گے کہ مزہ بڑا آیا، پتہ نہیں مولوی نے کیا کہا۔ بس اس چیز سے تھوڑا اجتناب کرو، مزے لو، لیکن دین کو مزے کے لیے نہ رکھو۔ اور بہت ساری چیزیں، آئس کریم کھا لی، فروٹ چاٹ کھا لی، اس سے مزے لو، لیکن دین کو مزے لینے کے لیے نہیں، اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے رکھو۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔